وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت یا اطیب اچھا کسی بھی ماں نے دنیا میں آج تک نہیں جنا، اور آپ ہر عیب سے پاک ایسے پیدا ہوئے گویا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا ہی بنایا، اور ایک کال کا پرساد شاعر ہیں، اور میری نظر میں ان کے اشعار سے بہتر اشعار نہیں گزرے۔ وہ کہتے ہیں، ہو عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ہو لعل و زمرد سے لدے سارے یہ اشجار، اور ایک سمت کھڑے ہو میرے یہ سید ابرار۔ آپ تصور کیجئے، وقت کا اختصار مجھے تشریح سے روک رہا ہے، اور پڑھے لکھوں کا یہ مجمع ہے، شاعروں کا مجمع ہے، کہ ہو عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ہو لعل و زمرد سے لدے سارے یہ اشجار، ایک سمت کھڑے ہو میرے یہ سید ابرار۔ پھر کال کا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے۔ تو ہم تو آپ کے مدح خواہ ہیں، اور ہم تو آپ کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے یہاں کتنی قدر ہونی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ آپ کے ہر قول اور فعل کے بارے میں فرما رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جس کا ہر بول اور جس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کا ہو، اس کی زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی محفوظ ہوگی، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جو قابل تقلید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، کہ سیرت کا یہ پہلو ہم لوگ لے سکتے ہیں، اور اسی کے لیے فرمایا اللہ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگ تو جائیں گے جس طرف جانا ہے، لیکن اے مسلمان، تجھے اپنے رسول کی طرف 1400 برس پیچھے جانا ہے۔ مسلمان، اے اسیر غم مسلمان، پلٹ جاں جانب مرکز پلٹ جاں، زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے پلٹ جا۔ ہمارے لیے تو کل بھی تقلید اگر تقلید کے قابل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آج بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے ذخیرے سے جو ہمیں لینا ہے قابل تقلید باتیں، ایک تو یہ ہے کہ زندگی کا سٹائل ضرورت والا کر دو، زینت والا نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا امتیاز ہے ہمارے نبی اور آپ کے شاگرد صحابہ اور ان کے شاگرد تابعین کا، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری ٹیم نے اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی ابتدا میں قسم پرسی والی سادگی والی عطا فرمائی، جب فتوحات کا زمانہ آیا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا۔ ایک وقت ہے، آپ دیکھیے کہ مائیں ہماری اور اماں جان یہ کہتی ہیں ہمیں 1 مہینے کا راشن دے دو، ساری دنیا لے جا رہی ہے راشن دو، تو آپ نے قسم کھائی 1 مہینے تک کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اتنا غصہ ہے راشن کے مانگنے پر، اور ایک وہ زمانہ آیا تربیت نبوی کی برکت سے کہ اب آپ دنیا میں نہیں ہیں، اور 12,000 درہم لا کر صحن میں پٹک دیے گئے۔ پوچھا آواز کیسی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے، ام المؤمنین نے، کہ یہ آواز راشن کی ہے، آپ کا راشن آیا ہے۔ تو تمام کا لا کر میرے دروازے پہ کیوں ڈال دیا؟ نہیں، اکیلی آپ کا ہے سال بھر کا یہ۔ فرمایا مجھے اس مال سے کیا لینا دینا، صدقہ کر دو۔ اور دوپٹہ ڈال کر جو رونے بیٹھی ہے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو جب تک کہ یہ خبر نہ آئی کہ پورا چلا گیا، خرچ ہو گیا، اس وقت تک کہ وہاں سے اٹھی نہیں۔ اور پھر خادمہ نے ڈرتے ڈرتے یوں کہا
کہ ایک درہم تو رکھ لیتی، آپ افطار کے لیے آپ روزے سے ہیں، پہلے اگر کہتی تو سوچتی اب تو کیا ہوا، خرچ ہو گیا۔ پھر 2,000 درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجے ہیں، لیکن آپ نے وہ بھی خرچ کر دیے، اور پھر یہ دعا مانگ کر اٹھی ہے مصلے سے، اے اللہ اس مال کے آنے سے پہلے، آئندہ سال مال آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دوستو، بہت لمبی چوڑی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، باتوں سے باتیں جنم لیتی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو کیا چھوٹ رہا ہے، تو وہ یہ ہے ہماری زندگی کا طرز بدلتا جا رہا ہے۔ دنیا تو آئے گی، آتی رہے گی، اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر مال دے گا، اجتماعی طور پر دے گا، اور ہمارے اداروں کو دے گا، سب کو دے گا۔ اس میں ہم کو حضور کا یہ پہلو اپنانا ہے کہ بھائی ضرورت کا لے لو، زینت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ضرورت والوں پر خرچ کرو۔ بہت اچھا ماں، یہ دیکھا کیا صحابی کو لے کر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ایک صحابی نے کہا کیا بیت المال خزانے سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کو سنبھال کے رکھیے برے وقت کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھا یہ بددعا دے رہا ہے کہ برا وقت آئے پھر یہ مال لگے اس پر، جیسی ہماری نیت ہوگی رکھو سنبھال کے کہ برے وقت میں کام آئیں گے، شوہر کام آئیں گے، مال کام آئے گا، اولاد کام آئے گی، ہماری ڈگریاں کام آئیں گے، تو برے وقت بھی آئیں گے، اور پورے پڑھ پائیں گے یا نہیں پتہ نہیں۔ اس لیے ایک پہلو تو حضور کا ہم آج یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ضرورتوں میں اپنے آپ کو سمیٹیں گے، زینتوں سے بچنے کی کوشش۔ دوسرا جو ایک پہلو لینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا طرز زندگی جو قابل تقلید ہے وہ لیتے جائیں، رہن سہن میں، اوڑھنے بچھونے میں، شادی بیاہ میں، خوشی میں، غم میں، اولاد کی تربیت میں، تجارت میں سچائی ہے، امانت داری ہے۔ آج مارکیٹ مسلمان کے ہاتھ سے گیا ہے، صرف یہ دو چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے، یہ سچا نہیں رہا، یہ امانت دار نہیں رہا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظلہ نے بنگلور میں جب آئے تھے، اس وقت ایک ایسے مخلوط مجمع میں بیان کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی دنیا کے اندر ننگے پن میں اور ڈگریوں میں ہے، بالکل غلط ہے۔ علامہ اقبال اس گتھی کو سلجھا گئے۔ کوئی فارسی شعر انہوں نے کہا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دینا، کہ اس میں یہ کہا ہے دنیا میں جو انسان بھی ترقی کر رہا ہے یہ طے ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے سچائی امانت داری کو اپنا لیا، وہ سروں کے تاج بن گئے، اور آج ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم پیروں کی جوتیاں بن گئے۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی، اور خصوصاً سچائی امانت داری کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک آخری جو آپ کی زندگی سے پہلو ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے توحید کو ملاوٹ سے بچایا، اور آج توحید میں ملاوٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیندار لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں، ہاں، جماعتوں اور تنظیموں اور پیروں اور مریدوں اور استاذوں اور شاگردوں اور دین کے حلقوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری توحید ملاوٹ والی ہوتی جا رہی ہے، اور اس طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے۔ ہاں، اس طرف نے خصوصاً یہ جو نعت کا طبقہ ہے، نعت کا طبقہ، اس کو تو بہت زیادہ بچنے کی اور بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قومیں صرف نفرتوں میں برباد نہیں ہوئی، یہ محبتوں میں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وہ محبتوں میں گمراہ ہو گئی ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا، بلکہ ہمیشہ میرے بارے میں کہنا عبد اللہ و رسولہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ میرے بارے میں جب بھی بات آئے کہ محمد ابن عبداللہ کون تھے، تو کہہ دینا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ رسولہ، اور اللہ کے رسول تھے۔ مجھے اپنی شان سے زیادہ مت بڑھانا، اور یہ طے ہے کہ اس امت کا ایک بڑا طبقہ حب نبوی کے اندر گمراہ ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی توحیدوں کو بچانا ہے، اس لیے کہ کوئی مدد نہیں آئے گی، انبار لگے ہوں گے نمازوں کے، روزوں کے، صدقے کے، زکوٰۃ کے، اور اسی طرح تمہارے ذکر و اذکار کے، اور ساری خوبیاں ہوگی، لیکن توحید ملاوٹ والی ہوگی، اور اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑی مددیں اللہ کی جو آنے سے رک رہی ہے، ان مسلمانوں کو نہیں مل رہی وہ مددیں، توحید میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ کا حق صرف اللہ کو دیا جائے گا،
اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اپنی گرفت ہو، اس پر ٹوکا ٹاکی ہو، اس پر مشق ہو، اس کی کوشش کریں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمیشہ ڈریں تو اللہ سے ڈریں اور بھروسہ کریں تو اللہ پر کریں۔ بس یہاں دو آیتیں پیش کر کے آپ کے سامنے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں آج اتنا ڈر بھر گیا ہے باطل کا کہ جگہ جگہ نہ جانے کیا کیا تبصرے ہوتے ہیں کہ نہیں اب تو یہ ہٹنے والے نہیں، یہ جانے والے نہیں، اب تو مدارس کی عزت داؤ پر لگ گئی، اب تو ہمارے مکاتب جو ہے وہ برباد ہو گئے، ہمارے مراکز ملیا میٹ ہو گئے اور دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ نہ جانے کس کے منہ میں کیا آتا ہے اور وہ کہتا ہے۔ اس سے برے حالات اللہ تعالیٰ لایا تھا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے دیکھتا ہے کچے کون ہے پکے کون ہے۔ آج مسلمانوں کا امتحان ہے۔ وہ دو آیتیں پیش کر کے، ترجمہ پیش کر کے، ایک دلاسا آپ کے رب کی طرف سے آپ کو دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اور کہا بے ایمانوں نے اپنے رسولوں سے ہم تمہیں ضرور بضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو لوٹ کر ہمارے دھرم میں آنا ہو۔ یہ ہے آج کا ہمارا بھارت۔ یا تو جانا ہوگا یا اسلام چھوڑ کر تمہیں ہمارے دھرم میں واپس آنا ہوگا۔ یہ ہر رسول سے کہا، اور میں کہتا ہوں کم سے کم 1,24,000 مرتبہ یہ ٹھوس مسلمانوں کو دیا۔ 1,24,000 انبیاء رسول گزرے ہیں، تو سب سے یہ کہا گیا یا تو جانا ہوگا ہماری زمین سے یا ہمارے دھرم میں واپس آنا ہوگا۔ تو انہوں نے کوئی جواب دیا نہیں۔ وہی ہم کو کرنا ہے۔ ہم کوئی نفرتی بیان نہیں کریں گے، ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، اس سے آگ لگ جائے ایسا کام نہیں کریں گے۔ ہم چپ رہیں گے اپنے اسلام پر، ہم چپ رہیں گے اپنے اسلام پر۔ جواب اللہ دے رہا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ تو وحی بھیجی ان کے رب نے ان کی طرف، ہم ضرور بضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی؟ یہ انجام ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ کچھ بھی کر لینے دو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور پھر اے اللہ پھر کیا ہوگا جب یہ ہلاک ہو جائیں گے؟ ثُمَّ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر تمہیں کو اس سرزمین پر ہم بسائیں گے، تمہیں کو اس سرزمین پر بسائیں گے جن کو ڈھوس دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہی توحید کی بات کر رہا ہوں، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ یہ اس کو ملے گی خوشخبری اور یہ وعدہ جو صرف مجھ سے ڈرے گا، مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ اس لیے مخلوق کا ڈر نکال دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔